دنیا اپنے دل کو بہلانے کے لیے دنیا داری میں لگ جاتے ہیں اور کھیل تماشوں میں، یعنی کہ مختلف انسان کا ذہن ہے میں اپنے دل کو بہلانے کے لیے پارک پہ جا رہا ہوں، اپنے دل کے بہلانے کے لیے میلے پہ جا رہا ہوں، کسی رقص پہ جا رہا ہوں۔ اپنے دل کو بہلانے کے لیے انسان کیا کچھ کرتا ہے؟ خالق کائنات ارشاد فرماتے ہیں یہ کبھی تمہارے دلوں کو سکون نہیں ہوگا جب تک تم میرا ذکر نہیں کرو گے۔ اس لیے اللہ کریم نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، تم میرا ذکر کرو بس میں بے نیاز مولا تمہارا ذکر کروں گا۔ اور خدا ہو کر، مالک ہو کر، خالق ہو کر اپنے بندوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ شریک ہو رہا ہے۔ ایک تو خالق کائنات درود مصطفیٰ بھی شریک ہوا کہ میں اللہ بھی درود بھیجتا ہوں، میرے پیارے ملائکہ بھی درود بھیجتے ہیں، اور ایمان والے تم بھی میرے لجپال محمد مصطفیٰ پر خوب درود بھی پڑھو اور خوب سلام بھی بھیجو۔ اور یہ ایک مقام یہ آیا خالق فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، خالق فرماتا ہے تم میرا ذکر کرو میں بے نیاز مولا ہو کر تمہارا ذکر کروں گا۔ یہاں بھی خالق کائنات اپنے بندوں کے ساتھ شریک ہو رہا ہے۔ ہر کسی کی دعا تو یہی ہوتی ہے کہ ہم رب کے بن جائیں اور رب قدوس ہمارا بن جائے۔ یہ انسان کا منشور ہے، منشور حیات ہے، اور ہونا بھی یہی چاہیے۔ جس کا ذکر کرتے ہو، جس کی عبادت کرتے ہو، جس کا کلمہ پڑھتے ہو، خدا تمہارا ہو جائے، نبی تمہارا ہو جائے، تم نبی کے ہو جاؤ اور نبی تمہارا ہو جائے، خدا تمہارا ہو جائے، تم خدا کے بن جاؤ۔ اس چیز کو کہتی ہیں منشور حیات میں کامیابی۔ اس چیز کے علاوہ انسان کی کوئی کامیابی نہیں ہے۔ پھر خالق کائنات نے فرمایا یہ تمہارے خیال ہیں، تمہارا یہ تصور ہے کہ تم اپنے دل کو بہلانے کے لیے مختلف مشاغل میں اپنے آپ کو یعنی کہ مصروف کر دیتے ہو کہ ہمارا دل بہل رہا ہے، لیکن نہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی کو بیماری لگ جائے، پیٹ میں درد ہو جائے، داڑھ میں درد ہو جائے، انسان کو جسمانی تکلیف ہو، کوئی چوٹ آ جاتی ہے تو انسان کو کتنا تکلیف ہوتی ہے۔ صرف انسان کی بیڈ بھی نیچے ہے، جائیداد بھی ہے، پیسہ بھی ہے، اولاد بھی ہے، اور جو ناجائز خرچ کرتا تھا سب کو اسی کے پاس ہے، لیکن درد اس کا مٹ سکتا نہیں۔ ایک ذات ہے جو درد سننے والی ہے، درد مٹانے والی ہے، وہ صرف اور صرف میرے خدا کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے درد دیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار میرا ذکر کرو گے تمہارے دل کو سکون ہوگا، تمہارے دل مطمئن ہو جائیں گے۔ تو یہ چاہیے اللہ کے کلام کو کہ وہاں مسلمان عمل کرتے ہوئے جو خدا فرما رہا ہے اگر اس کی باتوں میں آ جائے، عمل کر لیں، تم خدا کے بن جاؤ، خدا تمہارا بن جائے گا۔ تو یہ اللہ فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، بس تم میرا ذکر کرو میں بے نیاز مولا تمہارا ذکر کروں گا۔ اللہ فرماتے ہیں اکیلے بیٹھ کر تم میرا ذکر کرو گے، میں بے نیاز مولا ملائکہ کی جماعت میں بیٹھ کر اس خوش نصیب بندے کا میں اللہ ہو کر میں ذکر کروں گا۔ زیادہ مزہ کسی بات کا ہے۔ دوسری بات ہے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، میرے پاک نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، حدیث مصطفیٰ ہے۔ جب وہ نقطہ گناہ کرتے کرتے دل کو گھیرنے لگ جاتا ہے، دل سارا کالا ہو جاتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ ان کو ہدایت بھی نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے تو پھر توبہ طائب ہو جائے، خدا بند قدوس کے ذکر میں اپنے آپ کو شامل کر لے۔ اور یہ سنیے کہ دنیا میں ماں باپ ساتھ دیتے ہیں، اولاد ساتھ دیتی ہے، مال ساتھ دیتا ہے، جگیر ساتھ دیتی ہے، پیسہ کام آ جاتا ہے، لیکن ایسا ایک وقت آ جاتا ہے اولاد بھی چھوڑ جاتی ہے، بہن بھائی چھوڑ جاتے ہیں، دوست چھوڑ جاتے ہیں۔ ہم نے تو دیکھنا اسی بات کو دیکھنا ہے، ایسا وقت نہ آ جائے اب
اگر ہر کوئی چھوڑ جائے تو میرا رب میرے ساتھ ہو، اس میں ہے کامیابی۔ تو خالق کائنات فرماتا ہے تم اکیلے بیٹھ کر میرا ذکر کرو گے، میں ملائکہ کی جماعت میں بیٹھ کر میں اللہ کریم تمہارا ذکر کروں گا۔ یہ بہت بڑی منشور حیات میں کامیاب انسان کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس حال میں رکھے تو انسان اللہ کی شکر گزاری کرے، یا شکری کرنا اور خدا کی رحمت میں لا امید ہو جانا۔ اللہ کا فرماتا ہے میری ذات کو امید رکھو میری رحمت کی۔ جب بندے کو خدا بند قدوس کی رحمت سے لا امید ہو جاتا ہے تو امید بھی نہیں ہو تو کافر ہے۔ مسلمان ہو کر اگر یہ کام کرتا ہے کفر کی حال میں پہنچ جاتا ہے۔ قیامت کے جب دن ہوگا نا، خالق کائنات ایک بندے کو کھڑا کرے گا، میرے پاک نبی نے فرمایا ہے ایک بندہ اپنے رب کے حضور ہوگا، میزان کا دروازہ ہوگا، بندے کو لایا جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب اس کے اعمال کا میزان کیا جائے گا، شفاعت والی کرسی میرے مصطفیٰ کی ہونی ہے انشاءاللہ۔ ابھی بھی قیامت تک، ازل سے ابد تک میرے خداوند قدوس کی قدرت ہے، ہمارے پیارے مصطفیٰ کریم کی نبوت ہے۔ ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں اپنے بندے کے ساتھ، اپنے غلام کے ساتھ نہیں چھوڑتے۔ میرے پاک نبی قبر میں ساتھ نہیں چھوڑتے، حشر میں میرے پاک نبی ساتھ نہیں چھوڑتے۔ عدالت کی کرسی خدا کی ہوگی، شفاعت کی کرسی مصطفیٰ کریم کی ہوگی۔ باقی جتنے بھی ہیں، انبیاء ہیں، رسول ہیں، خدا بند قدوس کے خوف سے کانپ رہے ہوں گے، اور میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن مسکرا رہے ہوں گے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ ہر کوئی کانپ رہا ہے خدا بند قدوس کے عذاب سے۔ کیا فیصلہ ہونے والا ہے؟ ہمارے اور تمہارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ اس لیے کہ خالق کائنات نے ازلی ابدی رب نے اپنے پیارے محبوب کے سے سودا کر لیا تھا، میرے پیارے نبی قیامت کے دن تمہاری امت کے سامنے محمد میں تمہیں شرمندہ نہیں کروں گا۔ یہ اللہ کے نبی کی دعا تھی۔ اللہ کے پاک نبی فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو کھڑا کیا جائے گا، جب اس کا میزان کیا جائے گا اعمال کا، 99 دفتر برائیوں کے ہوں گے، ایک دفتر نیکی کا ہوگا۔ تو خالق کائنات اپنے پیارے بندے سے فرمائے گا اتنا رحمان تو ہے بے نیاز ہوگا، اگر کوئی قریب ہو جائے رب اس کے قریب ہے۔ تو خالق کائنات فرمائے گا اے میرے پیارے بندے، اپنے 99 دفتر برائیوں کو دیکھ کر جب خدا کا بندہ گھبرا جائے گا کہ اب میرے پاس ہے کیا، ایک دفتر نیکی کا، 99 دفتر برائیوں کے، اللہ تعالیٰ پھر اس کو موقع دے گا اپنے دماغ سے سوچ لے کہ کہیں میرے مقرب، میرے لکھنے والے ملائکہ نے کہیں کوئی غلطی تو نہیں کی۔ بندے کو حیا آ جائے گی، شاید جھوٹ بھی بولتا ہوگا دنیا میں، ظلم بھی کرتا ہوگا دنیا میں، اور حقوق العباد کی کمی بھی رکھتا ہوگا دنیا میں، لیکن رب کے سامنے جب جائے گا تو یہ کفار کے لیے آتا ہے، کہتے ہم تو اللہ کی بارگاہ میں جب جائیں گے نا، کہتے ہم تو بڑے نیک تھے، کوئی تیرا نبی ہمیں ہدایت کا رستہ دکھانے کے لیے آیا بھی نہیں تھا۔ یہ کفار کا مینڈ ہے، مشرکین کا، جو رب کو رب نہیں سمجھتے، وہ کہیں قیامت کے دن ہم جھوٹ بول لیں گے، بے نیاز مولا ہمارے جھوٹ کو سچ سمجھ لے گا، ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ان کا مر جاتا ہے، ان کو آگ سے وہ جلا دیتے ہیں، کہتے چلو خدا کے عذاب سے بچ جائے گا، جو بھی عذاب جلانا ہم دنیا میں کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم نے میری عظمت کو سمجھا نہیں ہے، یا لاکھ بار جلاتے رہو، قیامت کا دن آئے گا جہنم کی آگ ان کا انتظار کر رہی ہے، بت پرستی کرنے والے اور بت۔ اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن کو اکٹھا کر کے جہنم کی ایندھن بناؤں گا میں نے۔ مومن کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، مومنو، گناہگارو، سیاہکارو، بد کردارو، میری رحمت سے لا امید نہ ہو جانا۔ جب میری رحمت پہ یقین کر لو گے، میں بے نیاز مولا کی رحمتیں تمہیں اپنے آغوش میں لے دیں گی۔ یہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے پیارے بندے، تیرے 99 دفتر برائیوں کے ہیں، کہتے کہیں میرے لکھنے والے جو کرامن کاتبین تیرے کاندھے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں انہوں نے غلطی سے تیرے گناہ تو زیادہ نہیں لکھ لیے، کہیں غلطی سے یہ تمہارے گناہ تو میرے پیارے ملائکہ نہیں لکھے۔ اس بندے کو رب کے سامنے حیا آ جائے گی، تو کہتا نہیں بے نیاز مولا، میں بہت برا تھا،
اللہ فرماتا اپنے ماضی کو دیکھ لے، گزرے ہوئے زمانے کو دیکھ لے، تو شاید ہو سکتا ہے کم و بیش ہو جائے ان کی یہ ویڈیو، یہ فلم جو دنیا میں انہوں نے زندگی گزاری ہے، اللہ تعالیٰ ایک ایک کر کے بندے کو سامنے دکھائے گا، کہتے یہ دیکھ کہیں میرے لکھنے والے کرامن کاتبین نے کوئی غلطی تو نہیں کر لی ہے۔ بندے کو حیا آ جائے گی، نہیں بے نیاز مولا میں بہت برا تھا، اللہ کے سامنے اقرار کرتا ہے۔ ایک جرم کرنے والا پھر اپنے جرم کا اقرار بھی نہیں کرتا، میں تو بہت بڑا نیک آدمی ہوں۔ ایک گناہ کرنا، ایک کہتا ہے چوری، ایک سینہ زوری، وہ کہتا ہے نہیں میرے اندر ساری نیک ہے، میں تو برا نہیں، میری اولاد بری نہیں۔ یہ دنیا کا دھوکہ انسان کو دے رہا ہے۔ قیامت جب دن آگا سورۃ یاسین میں اللہ کریم نے فرمایا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، جب مجرم اور نیک لوگوں کی صفیں علیحدہ ہو جائیں گی، اللہ فرمایا تو پھر تو کیا کرے گا؟ اے میرے پیارے بندے دیکھ لے، یہ تیرے 99 دفتر تیرے برائیوں کے ہیں، ایک دفتر تیری نیکی کا ہے۔ کہیں میرے پیارے فرشتوں نے غلطی تو نہیں کر دی؟ آنکھوں میں آنسو ہیں، بندے کا سر جھکا ہوا ہے، نہیں میرے بے نیاز مولا میں بہت برا تھا، 99 دفتر میری برائیوں کے میں مانتا ہوں میں برا ہوں، ایک دفتر میری نیکی کا ہے، مجھے پتہ نہیں کہ ایک دفتر میری نیکی کا کیسے بنا۔ خالق فرمایا میرے پاک نبی فرماتے ہیں، خالق فرماتے ہیں میرے پیارے بندے تو نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا ہے، اپنے گناہوں کی اپنے اقرار کرتا ہے تو کہ میں گناہگار تھا، کوئی غلطی نہیں ہے، واقعی میں گناہگار تھا، اللہ کے فرشتوں نے کوئی غلطی نہیں تھی، غلطی میرے اندر تھی، میرے نفس کی غلطیاں تھی، اور میں سدا کا مستحق ہوں، بے نیاز مولا تیری رضا ہے، جدھر چاہے تو ادھر کر دے، کسی کو تاج سلطانی، کسی کو بھیک در در دے، میرے مولا تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے۔ یہ کامل مومن کا یقین ہے۔ تو خالق کائنات فرمائے گا میرے پیارے بندے تو نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا ہے، گناہوں کا اقرار کر لیا ہے، تو نے میں رب کے سامنے سچ بول دیا ہے، جھوٹ ہی بول سکتا تھا، تیرے سچ بولنے کی برکت سے، تیرے جرم کو اقرار کرنے کی برکت سے جا میں بے نیاز میں بغیر حساب میں تمہیں جنت میں روانہ کرتا ہوں۔ وہ کس کی تابعداری؟ ساجر مصطفیٰ کریم کی کرسی شفاعت والی پڑی ہوئی ہے، امتی نبی کا ہے۔ خالق کائنات فرماتے ہیں اپنے روح مصطفیٰ کو آج میں بے نیاز مولا اپنے پیارے محبوب کو رنجیدہ نہیں کروں گا، اس کی امتی تھا۔ خالق نے فرمایا جا تو نے میرے سامنے سچ بول دیا ہے، اقرار کر دیا ہے، میں بھی بے نیاز مولا ہوں، میں کیوں ظلم تیرے اوپر کروں، میں یہی چیز تو تیری سچائی کی علامت میں جانتا تھا، جا بغیر حساب دے میں نے اللہ نے تمہیں جنت میں روانہ کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ نا شکری فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، اللہ فرماتا ہے میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں، لیکن خیال کرنا میری نا شکری کبھی نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ کے بے شمار ہمارے پاس نعمتیں ہیں، نعمتیں کھا کھا کے بے شمار نعمتیں خدا کو بھول جاتا ہے، اور خدا کی یاد ہوتی، مساجد کبھی خالی نہ ہوتے، مدارس میں کبھی کمی نہ ہوتی، قرآن پڑھنے والوں کو کبھی کمی نہ ہوتی، علم حاصل کرنے والوں کو کبھی کمی نہ ہوتی۔ ہم تو دنیا داری میں اپنا دل لگائے بیٹھے ہیں، آخرت کو بھول گئے۔ قسم خدا کی اگر ہمیں دل میں خوف خدا ہوتا، اس کا ذکر ہوتا، اس کے مطمئن ہونے کے اپنے آپ کو اگر رنجیدہ نہ کرتے، گناہ نہ کرتے، آج تمام دنیا والے ہر چیز کو چھوڑ کر خدا کے ذکر میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ کیا دیکھا ہے؟ کئی بارشیں تو دیکھا ہوا ہے، مکان گر گئے۔ ایک مکان بنانا غریب آدمی کے لیے بہت دشواری ہے، ایک مکان بنانا، جس کی چھت گر گئی ہے، جن کے بچے نیچے آ گئے ہیں، کہیں زلزلے آ گئے ہیں، کچھ نہ بچا۔ اللہ تعالیٰ ان کے علاوہ اور کیا دکھا؟ یہ قیامت تو ہے، ایک ہے قیامت صغریٰ، ایک قیامت کبریٰ۔ میرے نبی نے فرمایا قیامت صغریٰ وہ ہے کہ اچانک حادثات ہماری آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں، کہ بندہ توبہ طیب ہو جائے، میرا بن جائے، میں اس کا ذکر بن جاؤں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیکن ان کو دیکھ کر کہتا وہ تو مرحلہ میں آیا ہوا، دور آیا، پہاڑوں کا مقام تھا، یہ جگہ بھی ایسی تھی، حاجہ کا مقام تھا، وہ تھا، زلزلے آ گئے، یہاں کیسے آ جاتے ہیں؟ ایک بات آ گئی کہ ملتان مدینہ تو لو لیا ہے، یا کبھی کوئی زلزلہ نہیں آ سکتا۔ اللہ کے بندے مدینہ تو لو لیا، مدینے کا اولیاء کا شہر ضرور ہے، کیا اللہ والے ہمیں اس بات تربیت دیتے ہیں برائیاں کرتے رہو، نیکی کبھی نہ کرو؟
इन बच्चा रब्बे का शदीद, खुदा की पकड़ बहुत सख्त है। जब अल्लाह ताला अपनी रस्सी खींचेगा, मुंह के बल आएगा, फिर तुम्हें बोलने की, माफी मांगने की उस वक्त तुम्हें जरूरत भी ना होगी। क्या फायदा उस हालात में। हज़रत शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आलम हो गुजरे हैं मदारिस में। सबसे पहले शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह अलैह की इब्तदाई किताबें फारसी में पढ़ी जाती हैं, फिर और दर्स पढ़ाया जाता है। वो आगे आलम थे और फकीर भी थे और किताबें लिखने वाले थे। अल्लाह उसके महबूब का उनके दिल में बहुत बड़ा दर्द था। शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह अलैह जिंदगी भर उसने 24 साल तालिब इल्म में गुजारी। कभी कांधे से कपड़ा फटा हुआ है, कभी इधर से फटा हुआ है, कभी आगे। मुश्किल वक्त था और कई कई दिनों तक डाके होते थे, खाना पेट भर कर नहीं मिलता था, लेकिन इल्म को ना छोड़ते थे। बे इल्म नातवा खुदारा शनाख्त। शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह फरमाते हैं जब इल्म हासिल कर लोगे खुदा की पहचान तुम्हें आ जाएगी। और आलम दीन को मेरे बेनियाज मुल्ला फरमाया अल उलमा वारिसुल अंबिया। अल्लाह ने किसी को नहीं फरमाया वारिसुल अंबिया। किसको फरमाया? अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरे दीन के वारिस उलमाए कराम हैं। एक हदीस में है जिस तरह आसमान सितारों से चमक रहा है रूए जमीन पर, और ये रूए जमीन पर मेरे उलमा के साथ पूरा जमाना चमक रहा है। हदीस मुस्तफा है। तो शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह अलैह फटे पुराने कपड़े, गुर्बत का वक्त था, इल्म को न छोड़ा। शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह अलैह चलते चलते रास्ते में जा रहे हैं, गर्मी का मौसम था, गर्मी बहुत थी, जूता टूटा हुआ था नीचे से, अपने हाथ से उसे गांठा, फिर टूट गया, पाँव था। जब जमीन की तपिश उनकी तलियों के लगी, आसमान की तरफ रोक करके कहते बेनियाज मौला तेरे रास्ते पे जा भी रहे हैं और हमारे पाँव में जूते भी हमें नसीब नहीं है। पाँव में जूता तो होता, हम तेरा जिक्र करते हैं, तेरी इबादत करते हैं, तेरे नबी की खातिर फरमान की इल्म हासिल कर रहे हैं। वो एक शेख सादी फटे पुराने कपड़े, दुनियादार कितने हैं, बड़े ठाट बाट, उनका लिबास भी देखो, उनके कपड़ों की नुमाइश भी देखो, उनकी दौलत भी देखो, लेकिन बेनियाज मौला तेरे रास्ते पे चलने वालों का यही मकाम है। पहनने के लिए जूता भी मेरा टूट गया है, तपिश मेरे तलियों की लगी और मुझे तकलीफ हो रही है। बस ये कहकर चल बना। चलते चलते आगे गए, जुम्मा का दिन था, कूफा की जामा मस्जिद में गया, जुम्मा का टाइम करीब आ गया। अब शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह अलैह कूफा की जामा मस्जिद के गेट पर पहुंचे, क्या देखते हैं कोई नबीने बैठे हुए लाइनों में, अल्लाह के नाम पे दे जा, अल्लाह के नाम पे दे जा। और कोई हाथों से माजूर है, किसी के हाथ कटे हुए हैं, किसी के पांव मुड़े हुए हैं और चलने फिरने के काबिल नहीं है। कोई अपने तलियों से घसीट घसीट कर आगे आ रहा है, खुदा के नाम पे दे दे, खुदा के नाम पे दे दे। कसम खुदा की शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह अलैह उनको देखकर धारें निकल गई। शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह अलैह की, वो शेख सादी सिर्फ तेरी एक जूती ना थी, टूटने की वजह से खुदा का शिकवा कर लिया तूने। इन दोस्तों मेरे पाँव सलामत हैं, हाथ सलामत हैं, मेरी आंखें सलामत हैं, मेरे कान सलामत है, खुदावंद कुदूस की कुल नेमतें शेख सादी शिराजी ने फरमाया मेरे पास मौजूद है। शेख सादी तूने क्या किया है? अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह मुझे माफ कर दे। सर सत्ते में रख ले, गिर गिरा के रो रहा है। तशवीश हुई तो खुदा को मना भी लिया। अल्लाह फरमाता रोता हुआ तो आ जा मेरी बारगाह में, सब जब तेरे छोड़ जाएंगे मैं बेनियाज मौला तेरी मोहब्बत की इब्तिदा होगी। नारे माता शेख सादी बेनियाज मौला मैं तो खुश नसीब हूँ, तेरी कुदरत की तमाम नेमतें मेरे पास हैं। ये बेचारे बैठे जिनकी आंखें नहीं हैं और किसी के पाँव नहीं हैं, किसी के हाथ पैर मुड़े हुए हैं, माजूर बैठे हुए हैं, फिर भी या अल्लाह ये तेरा नाम ले रहे हैं। मैं तो कम जात हूँ, तेरा शिकवा कर लिया, मेरे से बेहतर की भीख मांगने वाले लोग हैं, चलो तेरा शिकवा तो नहीं कर रहे। तो बताए रब को मना ले, बेनियाज मौला मेरी गलती थी। ऐसे लोगों को ये सबक हासिल होना चाहिए तो थोड़ी सी तकलीफ को जब देख लेते खुदा को भूल जाते, नहीं भूलना चाहिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर कभी देखते हो अपनी तरक्की के मनाजिर को, जिंदगी का मनाजिर को, कामयाबी के मनाजिर को, अल्लाह के नबी ने फरमाया देखना चाहते हो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं आपसे किसी बड़े को ना देखो, बड़ी हैसियत वाले को ना देखो, उनकी बिल्डिंग को ना देखो, उनकी कारों को ना देखो, उनकी जायदादों को ना देखो,
اللہ کے نبی فرماتے آپ سے کم درجے والے لوگوں کو دیکھو، یہ بیٹھے میدان میں چوپڑے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی فقیر اور سڑک فٹ پاتھ پہ سویا ہوا ہے، کچھ کھایا یا نہیں پیا۔ اللہ کے نبی فرماتے اوپر نگاہ نہ اٹھا، اگر نگاہ اٹھانی ہے کسی غریب کو دیکھ لے، پھر تیرے دل کی جرت ہو جائے گی، خدا کا ذکر تو مزید کرتا رہے گا۔ پھر بھی یہ ہے اللہ تعالیٰ کی دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ مردہ دل ہمارے زندہ ہو جائیں۔ جب خدا کا ذکر کرتے ہیں سیاہ نقطہ مٹ جائے گا، دل میں نورانیت آ جائے گی، جو بھی بات سنو گے الحمد عمل بھی ہوگا، عامل بھی بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق فرمائے۔